MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیاں بعنوان سرور کائنات یا خیر البشر کے 30 صحابہ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تعریف میں قرآن میں کہاں کہاں ذکر کیا ہے، یہ میرا بنیادی مضمون ہے۔ اس واسطے کسی کی بھی سیرت شروع کرنے سے پہلے چند آیتیں یا چند چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے، ان کے ایمان کے تعلق سے ذکر کرتا ہوں۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ نساء کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے، یشاقق الرسول، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی، من بعد ما تبین لہ الہدی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ مومنین کا ذکر فرمایا جو کہ اس وقت صحابہ تھے۔ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا نمونہ کیوں ضروری ہے، قرآن اور حدیث کیوں کافی نہیں ہے، اس کے لیے دلائل کیا ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم ترین دلیل یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔
جو لوگ کتاب و سنت کا حوالہ دے کر صحابہ کو کاٹتے ہیں اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرتے ہیں، یا اصحاب رسول اللہ کی زندگیوں کے نمونے ہمارے لیے لائق نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کافی ہے، صحابہ کا نمونہ نہیں، تو یاد رکھیے یہ آیت سب سے اہم ترین دلیل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کا ذکر نمونے کے طور پر اختیار کیا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی رسول سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کو ہدایت آ چکی، یعنی اس کے پاس قرآن نازل ہو گیا، ہدایت کی بات آ گئی، قرآن اور حدیث پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی وہ رسول سے ٹیڑھی راہ اختیار کرتا ہے، تو معاملہ وہاں پر کافی تھا۔ رسول سے اختلاف کیا، رسول سے ٹیڑھی راہ اختیار کیا، کافی ہے، لیکن فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی راہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، غیر سبیل المؤمنین ہے، وہ مومنین کی جو راہ ہے ان کو بھی چھوڑتا ہے، تو ایسے کو اللہ تبارک و تعالی نولیہ ما تولی، جہاں وہ پلٹا وہیں پلٹا دیا جائے گا، ونصلہ جہنم، اور اسے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی راہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنے والے کے لیے جہنم کہا، تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کیوں آیا؟ کافی تھا کہ اگر آیت ایسی بھی ہوتی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ مومنین کی راہ اور ان کے اتباع کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ لطف کی بات یہ ہے، سمجھنے کی اہم ترین بات، جب اللہ نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی اس آیت کو اتارا، اس لفظ کو اس میں رکھا، تو اس وقت مومنین کون تھے؟ ہم تھے، تم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، تمہارے باپ دادا تھے، کون تھے جن کی راہ کو چھوڑ کر وہ دوسری راہ اپنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ نولیہ ما تولی، یہ بھی دیکھیے بڑا اہم ترین صیغہ ہے، فرمایا کہ نولیہ ما تولی، ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں جہاں وہ پلٹنا چاہتا ہے، جہاں وہ پلٹتا ہے۔ گویا کہ جس نے اللہ کی رسول کی مخالفت کی، صحابہ کی مخالفت کی، اس کو قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، صراط مستقیم ہرگز نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس کے زعم باطل میں جو راہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ہم اس کو وہیں پلٹا کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت کی راہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا نعرہ لگایا لیکن زبردست گمراہی میں گئے۔ حال کے یہاں کے اپنے اعتبار سے دیکھ لیجئے، جو تمل طبقے کے بہت بڑے بھائی ہیں، اپنے انا یہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ جو کیا ہیں ہمارے زین العابدین صاحب، کتنی چیزوں میں نولیہ ما تولی کا معاملہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا معاملہ، اجماع سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین نمونوں سے اور ان کے اہم ترین ایمان کے واقعات سے روگردانی اختیار کی، حتیٰ کہ نعرہ بھی لگا دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دو کافی ہوگا، اور لوگوں نے بھی کہا کہ چلو جی، اگر ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا کافی ہوتا اور اس کے بعد زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر زکوٰۃ کا سسٹم خلفائے راشدین میں کیوں رہا جی؟ وہ تو دے دیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ جنہوں نے دور مبارک میں دے دیا، پھر صدیق اکبر نے کیوں کیا لڑائی ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں دیا؟ وہ تو دے چکے تھے نا۔ جب ایک مرتبہ کافی تھا ان کے بقول، اور ایک بہت بڑی جماعت ان کے پیچھے چلی اور سمجھ لیے کہ انہوں نے کیا ہے کتاب و سنت سے حوالے دے دیے، کیونکہ ہر سال دینے کی کوئی حدیث نہیں ملتی، تو ارے بھائی سب سے اہم ترین مسئلہ یہ حل کرو کہ صدیق اکبر نے ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیوں کیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا تھا، اب نہیں دے رہے تھے۔
اسی لیے فرمایا کہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور میری خلافت میں وہ نہیں دے رہے ہیں تو میں اونٹ کی رسی کے لیے ان سے جہاد کروں گا. تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وہ زکوٰۃ دیتے تھے. جب زندگی میں ایک مرتبہ ہی دینا تھا تو وہ تو دے چکے تھے، پھر ان سے جہاد کیوں؟ حتیٰ کہ عمر جیسی شخصیت بھی اس وقت معاملہ تھوڑا کمزور نظر آئے، کہا کہ اے صدیق جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کیا ان سے جہاد کرو گے؟ کہا کہ ہاں، پرندے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یا آ کر آپ لوگ مجھے چھوڑ کے اکیلا چلے جائیں تب بھی میں ان سے زکوٰۃ کے لیے جہاد کروں گا، یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں، کیونکہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے میں اس سے جہاد کروں گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جو توبہ کیے، نماز قائم کیا، زکوٰۃ دیے. گویا کہ زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے اس کے مرتبے کو اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو کسی کو چھوڑنا ہے تو وہ لوگ بچیں گے، حفاظت میں رہیں گے سلطنت اسلامیہ میں جو نماز زکوٰۃ دونوں قائم کرتے ہیں. جو نماز اور زکوٰۃ میں ڈفرنٹ کریں گے، نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان سے ہم جہاد کریں گے. صدیق اکبر نے یہی آیت دلیل کے طور پہ کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کہ فرمایا کہ جو ایمان لائے، توبہ کیے، پھر اس کے بعد نماز قائم کی، زکوٰۃ دیے، ان کی راہ چھوڑ دو. جو زکوٰۃ اور نماز میں ڈفرنٹ کرتا ہے پھر تو ہم ان سے جہاد کریں گے. ابھی کوئی کہتا ہے کہ سال میں نہیں جی، زندگی میں ایک مرتبہ دے دو، مسئلہ ہی ختم. کہاں حدیث میں ہے؟ کہاں قرآن میں ہے؟ تم نے جو قرآن اور حدیث سمجھا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے نہیں، سب سے پہلے مخاطب اول صحابہ نے سمجھا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. سوال تو یہی ہے نا جی سب سے اہم. بعض لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی ہم صحابہ کو اس واسطے نہیں مانتے کہ جیسا تم لوگ آگے چل کر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بنا لیے، یہ سب چیزیں، یہ سب فرقے اسلام میں نہیں ہیں، ویسے ہی صحابہ بھی اسلام میں کوئی پوزیشن نہیں رکھتے. بس قرآن اور حدیث پڑھو، سمجھو، جو آیا ذہن میں کہہ دو. صحابہ کے لیے دلیل نہیں ہے. اگر ان کو دلیل مان لیے تو پھر تیسری چیز آ گئی، جیسے تم کیا ہے حنفی، شافعی، مالکی کو مانتے ہو ویسے ہی معاملہ تمہارا ہوگا. نہیں، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں، لیکن اس کے لیے سینکڑوں دلائل ہیں کہ تمہیں سمجھنا صرف اور صرف صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے فہم اور صحابہ کی سمجھ سے ہے. اگر تم صحابہ کے سمجھ کے مطابق نہیں سمجھو گے تو گمراہ بھی ہوگے اور اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے دلائل ہیں، اس کے لیے دلیل نہیں ہے. جیسا کہ یہ اہم ترین آیت غالباً 115 ہے سورہ نساء کی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 115 ہے سورہ نساء کی یہ آیت. دلیل ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے مومنین کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اپنائی تو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، جہاں یہ پلٹنا چاہیں وہیں پلٹا دیتا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی برا ٹھکانہ. اسی واسطے جتنے فرقے ہوئے، خواہ وہ قدیم ہوں خواہ وہ جدید ہوں، ان سب کی اہم ترین وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے صحابہ کے نمونے کو چھوڑا، منہج سلف کو چھوڑ دیا. منہج سلف کا معنی بھی صحابہ ہی ہے، یاد رکھیے. سب سے پہلے سلف میں اصحاب آتے ہیں، پھر تابعین، تابع التابعین. ان لوگوں نے جس طرح اسلام کو سمجھا، اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کو ان کی ضرورت نہیں، ہم بغیر ان صحابہ کے ہم خود سمجھیں گے تو گمراہی کا شکار ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. جیسا کہ آج کے جدید ترین فرقے جتنے بھی ہیں، اخوانی ہیں، حزب التحریر ہیں، اور اسی طرح انجینئر علی مرزا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں،
اور اسی طرح دوسرے کیا ہیں، ولولہ انگیز انقلابی طور پر کہنے والے تحریکیں ہیں. ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اس نمونے کو کاٹا اور کہا کہ قرآن و سنت کو ہم نے جو سمجھا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات تم کو وہیں ملے گی جہاں پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہاں سے تمہیں نجات ملے گی. کلہم فی النار الا واحدہ. فرمایا کہ یہودی 72 فرقوں میں تبدیل ہوئے، یہودی 71 فرقوں میں تبدیل ہوئے، نصرانی 72 فرقوں میں تبدیل ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں ہوگی. صحابہ نے پوچھا پھر اس میں سے کون نجات، کس کے لیے جنت ہے؟ فرمایا کہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے. پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں، ان کی صفت تو بیان کر دیجئے. فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر. اگر یہ کہتے کہ میں جس پر ہوں تو کافی ہوتا، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں. تو صحابہ دلیل ہوئے یہاں پر. تو جیسے قرآن و سنت کو صحابہ نے سمجھا، ویسے ہی قرآن و سنت کو سمجھ کر تم نے پیروی کی تو تمہارے لیے جنت ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لیا لیکن منہج صحابہ کو چھوڑ دیا، منہج سلف کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ دراصل بہترین سمجھا ہے، صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے، ہم نے وہ چیزیں سمجھ لی قرآن پڑھ کے. تو یہ پکا گمراہ ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی جائے گا وہ گمراہ ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ سیدھی راہ نہیں ہے بلکہ جہنم کی راہ ہی پر منتہج ہوگی. یہ بات آج کے اس درس میں نوٹ کر لیجیے. اسی لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا محتاط رہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا، جیسے کہا ویسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس کی تشریح میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو لے کے تابعین آگے بڑھے. شاگرد کہاں سے آئے؟ صحابہ سے بنے. صحابہ سے بننے والے تابعین آئے، تابعین سے بننے والے تابع التابعین سے آئے. یہ لاوارث کوئی مذہب نہیں ہے کہ بس آپ کو کیا کر دیا گیا، قرآن دے دیا گیا، اس کے بعد جو بھی چاہتا جیسے چاہتا اس کی تعویل کر لیتا. نہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چل کے بتائے کہ ان آیتوں کا یہ معنی ہے، اور اپنی زندگیاں کھپا دی اس کو سمجھانے میں، پڑھانے میں. بڑے بڑے صحابہ، فقیہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان سے فقہ سیکھو، ان سے فرائض سیکھو، ان سے یہ معاملات سیکھو، ان کو میں نے خود سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کہ یہ لوگ سیکھے، یہ لوگ دوسروں کو سکھائے، وہ تابعین کہلائے. تابعین تابع التابعین کو سکھائے. تو اس طرح یہ نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل ہم تک پہنچا ہے. یہ لاوارث نہیں ہے مذہب کے جیسے چاہے تم کتاب لے لو اور اپنی من مانی زندگیاں اور اپنے من مانے تعویلات کرتے رہو. ایسے ہی ایک صحابی رسول جو بڑے زبردست استاد کی حیثیت سے صحابہ میں مشہور ہوئے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ ان سے علم حاصل کرو. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں کہتے تھے کہ علم کا منبع ہے، ان سے علم حاصل کرو. اور ایسے ہی انہوں نے اپنے خود کے زمانے میں ایک ایک مجلس میں 1800 صحابہ کو پڑھایا، 1800 تابعین کو پڑھایا. ایک ایک مجلس جب گنتی کرتے، جب معلوم ہوتا کہ 1800 لوگ ان کے ایک مجلس میں شریک ہیں، اور وہ سب کے اکیلی تنہا نگرانی کرنے والی شخصیت ہوتے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم هذه الامہ، یہاں تک فرمایا کہ یہ میری امت کے حکیم ہیں. جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ کے لیے فرمایا کہ امین هذه الامہ، یہ دراصل امین ہے میرے امت کے. حضرت ابو عبیدہ کو، وہ بھی بڑے پائے کے صحابی تھے. ویسے ہی اس صحابی کا ایک نام، ایک لقب حکیم هذه الامہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی اس وقت آئے جب مدینہ آ کے 1 سال ہو چکا تھا. عجیب معاملہ ہے، ہدایتوں کا بھی عجیب اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، کوئی زبان نہیں کھول سکتا. اتنے فہیم ذہین اور ایسے کہ دنیا سے بالکل بے رغبت اور ایسی زندگی گزارے کہ حضرت عمر تعجب کرتے تھے ان کے زہد و ورع اور تقوی پر، لیکن ہدایت کے معاملے میں 1 سال پیچھے رہے. خود بعد میں اپنی زندگی میں بڑا افسوس کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک کیوں پیچھے رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کب کس کو ہدایت دینا بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت کا معاملہ بہت عجیب ہے میرے بھائیوں، بہت عجیب ہے. دیکھ لو نا ابھی حالات ہمارے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں پر لائے ہوں گے کسی دوسرے کو، وہ لانے والا قریب آ چکا ہوگا، بدل چکا ہوگا، بہترین بن چکا ہوگا، داڑھی رکھ لیا ہوگا، نمازی ہوگا، لیکن جس نے راہ بتائی یہاں پر وہ گم ہو چکا ہوگا. ہیں کئی بہت سے، ہاں کئی ایسے ہیں جو میرے پاس بچپن میں پڑھے لیکن آج کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے. کئی ایسے ہیں جو زمانہ بعد کیا ہے آنا شروع کیے. ماشاءاللہ بغیر داڑھی کے میں نے دیکھا اب داڑھیاں اتنی بڑی ہیں کہ ہم کو شرم آ جائے. ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت جو دیتا ہے نا جی، یہ بالکل انوکھا معاملہ ہے. کوئی کسی کے لیے کچھ بھی اپنے اوپر اعتماد کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا حقدار ہوں، مجھے ملنا چاہیے. ابو طالب جو ساتھ میں رہے، ہدایت نہیں تھی، نہ ملی. ہاں جنہوں نے 50 سال کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دنیا کا کوئی چچا بھتیجے سے اتنی محبت نہ کیا ہوگا جتنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کی. لیکن ایمان کی دولت نہ دے سکے، نہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہی بلال حبشہ کے کہاں دور وہاں کے رہنے والے، لیکن اللہ نے چاہا تو انہیں اٹھا کے لایا مکے کی سرزمین پر، اور ایسا مقام ایسا مقام ایسا مقام کہ حتیٰ کہ حضرت عمر ابن الخطاب عمارت پر رہتے ہوئے کہتے تھے کہ سیدنا سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں جو آ رہے ہیں. حبشی غلام کالے کلوٹے، ہاں کہاں حبش کہاں مکہ، لیکن اللہ نے مقام دینا چاہا. اس وقت وہ مکے میں رہے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے السابقون الاولون میں شمار ہوئے. تو ہدایت کا معاملہ اللہ سے مانگو. یاد رکھو لوگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور اس ہدایت پر قائم رکھ دے، یہ اس سے بڑی خوش قسمتی ہے. پتہ نہیں انسان کا ذہن کب بدلتا ہے. اچھا خاصا نمازی ہوتا اچانک چھوڑ دیتا، اچھا خاصا داڑھی والا ہوتا اچانک کلین شو کر لے. کیا جی کیا ہوگا؟ مولانا صاحب دیکھے بہت یہ سب ہوتا نہیں آج کے دور میں، سب کاٹے تو برا لوگ سب اسامہ بول کو بلاتے ہیں. میں خود دیکھا ہوں ایک بندے اچھی خاصی داڑھی تھی، اچانک شیونگ. کیا جی ہوگا؟ اچھے اتنا یہ تھے. کیا مول صاحب کہاں گئے تو مسلمان وہ اسامہ کہتے ہیں، میں پورا کاٹ ڈالا اس کے واسطے. یہ سب ہوتا نہیں آج کے دور میں. کب ہدایت ضلالت میں تو اللہ سے مانگتے رہو، روتے رہو. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یاد رکھو یہ آپ کی کوئی اپنی طور پر کوئی بھی آپ کا کارنامہ نہیں، یہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ توفیق دیا، ورنہ کسی چاخانے میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر حلیم کے مارے پھر رہے ہیں. وہاں اچھی ملتی حلیم، یہاں اچھی ملتی، یہاں جائیں گے چائے پینے، وہاں جائیں گے سلیمانی بسکٹ، وہاں اچھا ملتا، یہاں اچھا نہیں ملتا. خالی کھاؤ 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 کھاؤ، اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں رمضان میں کیا کرنا ہے. نام کی کوئی تراویح پڑھ بھی لیتا ہے تو پڑھ لیتا ہے. یہاں آتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تراویح کیا چیز ہے. سوچتا ہے پاؤں اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے. ہاں نہیں توڑ کو چل جاؤں گا دیکھتا ہوں. اب چھٹ گئے تو بھی جانے رستہ نہیں ہے، پھر کیا کروں، کل سے نہیں آنے کا ارادہ کر کو جاتا. پھر یہ حالت ہو جاتی. ہاں 20 منٹ 2 رکعت 30 منٹ چلے تو کیا ہونا سو حالت اس کی.
انہیں یعلمون تعلمون کے قصے میں آتا، یوں خالی ہوں کرے تو اللہ اکبر کہتا، ایسا میں جو بہترین پوری طرح بھی 20 منٹ میں ہوگی تو ہمیں نکل جائیں گے، وہ بھی 20 رکعت. یہاں 8 رکعت کے 2 رکعت 20 منٹ چلے تو اس کے پاؤں کی حالت کیا ہوگی؟ انہیں کھڑکوچ جانتا نہیں. ہاں راشن کے دکان میں کھڑکو جانتا، ہاں مووی لینے کے واسطے ٹکٹ لینے کے واسطے کھڑکو جانتا، پاپ کارن لینے کھڑکو جانتا، وہاں سب لائن میں کھڑ کے جانتا. انہیں اللہ کے حضور کھڑ کے کبھی جانا ہے تو نا جی، وہ جانتا ہی نہیں نا. یہ حالتیں ہماری ہیں، کیا کریں گے؟ یہ توفیق الہی ہے کہ رب نے یہاں آپ کو جمع کیا ہے، ورنہ تو آپ کا کوئی کارنامہ نہیں. تو یہ صحابی رسول باوجود بہت ذہین و فطین کے، لیکن اسلام مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سال بعد قبول کیا. روایتوں میں بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے، یہ صحابی کون ہیں اور کیسے اسلام لائے. ان کے ایک دوست تھے جو بہت بڑے صحابی ہیں، عبداللہ ابن رواحہ، بچپن کے ساتھی تھے. یہ بھی انصار کے، وہ بھی انصار کے، دونوں بچپن کے بہت بہترین، یوں سمجھ لیجئے جو لنگوٹیار کہتے ہیں نا، اس طرح کی دوستی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ ابن رواحہ ماشاءاللہ سبقت الی الاسلام میں بہت آگے، لیکن یہ دوست کبھی اس پر التفات ہی نہیں کیا. اچھے خاصے بزنس مین تھے، بہترین دکان تھی ان کی، اپنی تجارت تھی، اور کئی ورکرز ان کے ماتحتی میں کام کرتے تھے. تو اس حیثیت سے بزیسٹ مین تھے اس دور کے. عبداللہ ابن رواحہ ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ بھائی تھوڑا وقت دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، اس اسلام کے بارے میں سوچو. لیکن ان کو اپنے بت سے بڑی محبت تھی. کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، دکان جانے سے پہلے اس کو نہلاتے تھے اور اس کو سنوارتے تھے، بہترین ریشمی کپڑا لاتے تھے، اس پر باندھتے تھے. جیسے ہمیں بھی کیا کرتے ہیں نا جی، وہ جھنڈے کو انیج پینٹ مارتا، انیج کیا ہے پھول رکھتا، پھر انیج کھڑا ہو جاتا. ایسا انتوچ نہ رے مارا پینٹ بھی، اسے خود بخود پینٹنگ رہنا تھا اسے، نہیں تو پینٹ مارے تو ہونچ پینٹ باقی رہنا تھا. کم از کم جو ڈالتا پھول، وہ پھول تبھی خوشبو باقی رہنا تھا. وہ مرجائے گئے جو پھول کو پھر بدلا کو رکھتا، پھر کیا ہے ہاتھ جوڑ کو کھڑتا. ویسا درگاہوں میں بھی انسان کو عقل نہیں ذرا بھی، خود پینٹنگ کرتا ان کی قبر کو انہوں پکی رکھنے نہیں معلوم. تجھے کیا پکا کریں گے انہوں؟ ہاں دیکھیے، آپ جا کے دیکھیے مون روڈ درگاہ میں کبھی بھی پینٹنگ چلتی رہتی، ذرا اوپر اٹھا لے کہتے ہیں پہلے پانی آیا بول کو. ایک مرتبہ میں وہاں سے گزرا تو ہمارے ساتھی بتائے، مول صاحب گئے بار جو پانی آیا نا، ان لوگوں کو بھی عقل آ گئی، اب کیا کرے، ذرا اوپر کر دیے ہیں فلور، پانی زیادہ نہیں کھڑنا بول کو. کیونکہ پہلے جب پانی آیا نا قبر ہی ڈوب گئی. جو اپنے قبر کو نہیں بچا سکے پانی سے، سیلاب سے، انہوں کیا جی کریں گے دوسرے کو؟ کیا تبھی دیکھنا تھا، ہمیں بھی دیکھنا تھا. پانی جو سیلاب کا آیا، قبر ہوں جیسا اٹھلے کو جانا تھا. ہاں بہت پاور والے ہیں جو، ہمیں بھی جاتے بوندی گیندی لے لے کو. خبر وہاں تھی حتیٰ کہ پوری خبر ڈوب گئی. اب جو مجاورہ آئی، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پینٹنگ وغیرہ کر کے پیسہ کلیکشن کے واسطے لڑیاں الگ اس کے اوپر، وہ بھی وائرل ہوا. میں ایسا بولتا، وہ لوگ مول صاحب کیا کہیں بولا نہیں تمہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے. ارے کیا کریں گے بھائی، جو دیکھتے وہ بولتے ہی. ہاں لڑائی الگ، اتنا کلیکشن ہوا، اتنا تمہارا اتنا ہمارا، یہ کی نہیں دیتے وہ. تو پورا ایک بزنس ہے اور سب کو معلوم ہے. بوندی یہاں سے جاؤ، پھر اس کے بعد وہ دکان میں آ جاتی، یہاں سے لے جاؤں انہیں ڈالتا ہوں، وہاں سے اٹھا جاؤں. انہوں کھا کو کہاں جانا، ڈرینیج سسٹم کے نیچے بند کو رکھیں. انہوں کھا لے کو میٹھا، شوگر کی بیماری آ جائیں گے، انسولین لینا پڑے گا ان کو بعد میں. کیا کیا پریشان ہے میٹھا گئے تو، وہ سسٹم ہے ہی نہیں نا جی وہاں پر. ہم کو بھی عقل مارے گئی ہے اصل میں. ہم سمجھتے کہ بت ہے نا جی، یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالی کا شریک ہے. یہ جو ہے نا یہ ولی ہے. ارے بھائی شکل تو ایک ہی ہے نا بھائی، سب چیزیں ایک ہی ہے نا. وہ بت ہوں ولی ہوں کوئی بھی ہو، شریک ہے. اللہ کہتا ہے پارٹنر نہیں ہے کوئی، مسئلہ ہی ختم. کس قسم کا ہو وہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے. ہاں وہ بندے ہی کیوں نہ ہو، حضرت عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے شریک نہیں ہے.
اسی لیے تو قرآن میں اتنی آیتیں حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں رکھ کے فرمایا کہ یا اہل کتاب تم لوگ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیے، حالانکہ اب بھی زندہ ہیں، لیکن پکارنے والے کو سنتے ہیں کہ جی قرآن سے ثابت ہے کہ اب بھی زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی معراج میں، ہونے کے باوجود بھی عیسیٰ کو پکارنے والے جو لوگ ہیں کیا حضرت عیسیٰ سنتے ہیں کیا؟ جو زندہ ہیں وہ نہیں سنتے، جو مردہ ہیں وہ کہاں جی سنیں گے؟ یہی حالت تھی اس وقت عربوں کی بھی، جنہوں نے سب سے پہلے بات کو سمجھا وہ سابقون کہلائے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ کہتے تھے اپنے ساتھی سے کہ بھائی اس چیز کو جو تم خود بناتے ہو اور تم خود اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ذرا غور کر کے تو دیکھو، جب تم کو بنایا ہے اس کی عبادت کو چھوڑ دیا، تم نے جس کو بنایا خود اس کی عبادت کرتے ہو۔ کبھی فرصت نہیں ملی، کیونکہ ہدایت کا بھی وقت آنا نا۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ آتے سنتے 1000 مرتبہ لیکن بدلتے نہیں، لیکن ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی دل کو چھوتی بات برابر ہے نا انہیں بولتا سو، پھر انشاءاللہ ہدایت ملتی اس کو۔ ہاں بولتے ہی ہدایت مل جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بولنا ہے۔ ہدایت کا وقت جو مقرر ہے اس وقت ان کو ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ ایک مرتبہ گھر کو آئے جبکہ وہ اپنے بازار میں مشغول تھے اور بزنس میں بہت زیادہ مشغول تھے، جو ان کے صحابی تھے۔ گھر کے اندر معاملات اور دوستی اس حد تک تھی کہ بیوی سے بھی بات چیت ہوتی تھی۔ گھر میں یہ اپنے آپ کو ایسے تھے کہ گویا کہ ایک بھائی ہے۔ پوچھا کہ عبداللہ ابن رواحہ تمہارے شوہر نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ آئیے بھائی آپ آئیے، آپ تو آتے رہتے ہیں، بیٹھیے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی تو اچانک بیٹھے بیٹھے دیکھا تو عبداللہ ابن رواحہ کو ایک ترکیب سوچی، دیکھا کہ ابھی ابھی جاتے وقت ان کے دوست نے باقاعدہ اس کنہلا کے بت کو ریشمی کپڑا پہنا کے پھر اس کے اوپر کیا ہے سجا سورا کے ابھی نکلا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خیر اس طریقے سے کم از کم ان کو اس بات کا ادراک اور اس بات کا فہم اور اس بات کے لیے توحید کے لیے دعوت دی جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹکڑا ایک کھلاڑی اٹھائی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ بھابھی سے کہا کہ سلام میں نکلتا ہوں، آنے کے بعد بول دیجئے میں آ کے گیا۔ نکل، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ جب وہ نکل کے چلے گئے تو تب گھر میں گھر والی نے دیکھا تو حالت بری ہو گئی کہ میرا جو مخصوص بت تھا جو آ کر یہ دراصل اس کو سجاتے تھے سوراتے تھے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ رونے لگ گئی کہ اب تو خدا کا قہر ہونے ہی والا ہے، اب یہ بت کا قہر ویسا نا لجت پکڑ لیں گے۔ ہمارے بھی تو ہے نا جی، ہاں ان کی لجت پکڑ لیتی کہ خون چھن کو مریاں تھا ایسا بولنا کو رے ہوتا تو خون چھن کو مر جانا رے، کائی کا خون چھن کو مرتا ہو، خون چھن کو مرنے والا رہتا تو انہیں چائے والا مر جاتا خون چھن کو اب تک۔ ہاں کون کون کی مر جاتے؟ خون چھن کو، خون چھن کو کوئی نہیں مرے اب تک۔ ونود بولتے رہتے ہیں خون چھن کو مر جاتا ایسا بولنا کو بول، کیا کہ کی بولنے والے بولنے کچھ، اگر ہوتا ان کے کنٹرول میں تو واقعیتاً خون چھن کے مر جاتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی یہ معاملہ گزر ہی رہا تھا کہ یہ بھی دکان سے آ گئے۔ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ دیکھو تمہارا دوست ہی آیا تھا، اس کے علاوہ کوئی گھر کے اندر نہیں آیا تھا، ذرا بت کو دیکھو، ہمارے معبود کو کیا کر کے گیا ہے تمہارا دوست۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو بھی غصہ آ گیا کہ میرا محبوب معبود۔ سوچا کہ گھر جا کے اس سے ضرور بھی ضرور بات چیت کروں گا، لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ ایک بات تو صحیح ہے جو میرا دوست کہتا تھا، اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی تو کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیتا۔ اب یہاں پر ہدایت کی گھڑی آ گئی۔ 1 سال سے تو سن ہی رہے تھے عبداللہ ابن رواحہ کے زبان سے بات چیت، لیکن اس وقت ہدایت کی گھڑی آنا تھا کہ اس وقت جب کہ وہ بات کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی ابو الدرداء سے مشہور ہوئے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ واقعتاً اگر اس کے اندر کچھ تو پاور ہوتا تو یہ اپنے آپ کو تو بچا لیتا۔ جیسے مجھے کوئی مارنے آیا تو میں تو اپنے آپ کو بچاؤں گا نا، کم از کم جو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتا اس کو میں پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہوں، تو پھر یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا معبود ہے جو خود کو نہیں بچا سکتا تو مجھے کہاں سے بچائے گا۔
یہ ابو الدرداء تاریخ میں بہت مشہور ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ پلٹے عبداللہ ابن رواحہ کے گھر، اس وقت ان کا پورا رجحان یہ تھا کہ وہاں پوچھ تاچھ کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جا کے کہیں کہ آؤ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاؤ، مجھے اب بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ تمام معبودان باطل ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے دیکھا کہ جو کام کیا وہ واقعتاً کارگر گزری، تو اپنے دوست کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ اے اسلام قبول۔ یہ ان کے قبیلے کے سب سے آخری فرد تھے جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا۔ اسی میں بدر ہو چکا تھا، بدر کی جنگ 2 ہجری ہو چکی تھی، گویا کہ بدر کی جنگ کے بعد اسلام قبول کیا حضرت ابو الدرداء نے۔ ان کا اصل نام تھا عویمر، لیکن یہ ابو الدرداء اصل میں ان کی ایک بیٹی تھی دردا، ان سے ابو الدرداء ہی مشہور ہوئے۔ یہ عویمر کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، ابو الدرداء کے نام سے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، تاریخ میں اسی سے مشہور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئے تو باوجود گھر بار رہنے کے سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اہل صفا میں شمار ہونے لگے، حالانکہ صفا کا چبوترا ان لوگوں کے لیے تھا جن لوگوں کو گھر بار نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہ مدینے کے رہنے کے باوجود بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا، اہل صفا میں اپنے آپ کو شمار کیا اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ حضرت ابو الدرداء کا یوں آیا کہ بیٹھ کے سوچنے لگے میرا بزنس ہے، دکان ہے، میں اس کو بھی وقت دوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وقت دوں گا۔ یہ سوچ کے میں عمل کرتا رہا، لیکن ہمیشہ اس میں ناکامی ہوئی۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا دکانداری کروں گا، پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مجھے کھونا پڑے گا، بہت کم ہی وقت آئے گا جو دکانداری اور بزنس کے علاوہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینا پڑے گا، تو اس واسطے دونوں میں سے ایک کو منتخب کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تمام دکانداری بند کر دی، تمام دکانداری، بہت بڑے بزنس مین تھے ماشاء اللہ سے، سب ختم کر دیا، سب اٹھا دیا، ضرورت کا جو کچھ مل جاتا تھا وہ کھا پی لیتے تھے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے۔ ایک مرتبہ خود صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ابو الدرداء تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے میں نے سوچا کہ دکانداری اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کروں اور سنوں اور حدیث کو اور قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کروں، لیکن میں نے بہت جلد اندازہ لگا لیا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی انتخاب کرنا پڑے گا، تبھی اس میں صحیح طور پر درک حاصل ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ دکانداری حلال نہیں ہے، یا یہ میں نہیں کہتا کہ کیا ہے دنیا داری حلال نہیں ہے، تم کما سکتے ہو، لیکن میرا اپنا فیصلہ یہ ہوا کہ میں یہ دونوں لے کے ایک ساتھ نہیں چل سکتا، اس واسطے میں نے دکانداری تجارت سب بند کر دی، جو کچھ بھی پہلے سے تھا بس اس کو رکھ لیا اپنا سرمایہ، اور مجھے دنیا کی کوئی خواہش بھی نہیں۔ اب حال یہ ہے، اب یہ حال ہے، اللہ اکبر، کہا کہ مجھے بالکل مسجد کے قریب دکان مل جائے اور نماز، ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ مجھے مل جائے، اور ان سب کے بعد 300 درہم مجھے روزانہ پروفٹ مل جائے، تب بھی میں دکان رکھنا پسند نہ کروں گا۔ کہا کہ تب بھی میں دکان رکھنا پسند نہ کروں گا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، نمازیں نہیں جاتی ہیں، پروفٹ اچھا ملتا ہے حلال کا، ایسا کوئی دکان مجھے مل جائے تو بھی میں تجارت نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو زندگی ہے وہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاؤں گا، کیونکہ پہلے ہی میں 1 سال بعد آیا ہوں،
بڑا افسوس ہے کہ میں بدر کے بعد کیوں اسلام قبول کیا۔ اسی لیے احد کے اندر جب آئے تو شہادت کی تمنا ایسی تھی، ہر جگہ حضرت ابو الدرداء ہی نظر آئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدرداء ایسی بہترین گھوڑے سواری کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھو احد کے میدان میں ہر جگہ دکھتے ہیں تو ابو الدرداء دکھتے ہیں۔ یہ حالت تھی انہی شہادت کی تمنا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زندگی رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، علم حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ علم کا پہاڑ بن گئے۔ سیکھنے سکھانے کے تعلق سے خود صحابہ آ کے حضرت ابو الدرداء سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں آیت کا مفہوم کیا ہے، فلاں معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے، فلاں معاملے میں آپ نے کوئی حدیث سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو یہ معلم صحابہ میں علم کے بحر بیکراں کہلائے، اور اس طرح انہوں نے صدیق اکبر کی خلافت میں خاص طور پر یہی معاملہ رکھا شاگردوں کو، اور اسی طرح اصحاب رسول اللہ کو علم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو ان کے لیے مدینے میں رہنا دوبر ہو گیا۔ محبت رسول ایسی تھی، ایسی محبت تھی کہ مدینے میں ہر جگہ اللہ کے رسول کی یادیں تھی۔ سوچا کہ مجھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک اور صحابی جن کا نام کیا پڑھے ہم جی، ابو ذر غفاری، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں نہیں رہے۔ یہی حال محبت کا حضرت ابو الدرداء کا بھی تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پھر شام جانے کا فیصلہ کر دیا۔ شام بھی اسی واسطے جانا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سن رکھی تھی، ایمان کی حیثیت سے مضبوط ترین مقام فتنوں کے دور میں یا میرے بعد شام ہوگا۔ یاد رکھو، شام کو بتایا اللہ کے رسول نے یہ ایمان کا علاقہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء نے سوچا کہ شام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان مضبوط ہے تو وہاں ہی چلے جاؤں میں۔ لیکن ایک بات بہت ہی زیرک، ذہین و فطین صحابی حضرت عمر ابن الخطاب کی تھی۔ وہ کیا تھا کہ جب حضرت عمر خلافت پہ بیٹھے اور صحابہ قلیل ہوتے گئے، عوام مسلمان کثیر ہوتی گئی، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اگر صحابہ ہر جگہ اپنے حساب سے چلے جائیں گے پھر تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ اپنی منمانیاں کرنے لگیں، اور بہت سے ایسے لوگ جن کو صحیح مقام نہیں معلوم ہے صحابہ کا، وہ لوگ ان صحابہ کے ذریعے سیکھنے کے بجائے اپنے طور پر کچھ اور باتیں ایجاد کر لیں۔ اس واسطے جو خاص صحابہ تھے ان پر پابندی لگا دی کہ دیکھو مدینہ چھوڑ کے نہیں نکلنا۔ یاد رکھو، یہ بہت زیرک بات ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا۔ کیوں؟ پتا تھا حضرت عمر نے کیا کچھ کیا ہے اور کیسے کنٹرول کیا ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی حضرت عمر کے پوچھے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ معلوم تھا اگر صحابی باہر جائے گا تو جو پبلک عوامی ہے، عوام پبلک کیا کرے گی؟ فوری صحابہ کی طرف رخ کرے گی، اور ایک اکیلے صحابی پر اعتماد کر کے وہ پوری پبلک ہو سکتا ہے کہ غلو میں پڑ جائے، اور صحابی اپنے طور پر جو بات کہے اس کی تحقیق اور اس کا صحیح طور پر نہج قرآن و سنت کی صحیح دعوت تک نہ پہنچ سکے اور کچھ اور فتنے ہو جائیں۔ اب جب انہوں نے تیاری کر لی، حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے میں شام چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ شام جانے کی تمہیں پوری اجازت ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ شام کی گورنری قبول کرو پھر چلے جاؤ۔ یا رب، یہاں گورنر منسٹر بننے کے لیے کروڑوں دے کے اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ووٹ منگتا پھرتا، ڈالو مجھے ڈالو مجھے ڈالو مجھے۔ ہاں، ووٹنگ کے ٹائم پہ صحیح کیمپین نہیں کرا، ہار جنگا کرتے، اس کے واسطے دھوپا میں پھرتا، کالا کلوی ٹھوکو تبھی بھی پھرتا چلتا، مانگتے۔ یہ حالت کیا ہو گئی ہے؟ اس حد تک عام ہو گئی ہے کہ اسے کوئی غلط ہی نہیں سمجھتا۔ ہمارے اپنے پارٹیز بھی جو آ رہے ہیں نا جی مسلمان،
جنہوں مسلمانوں کو کچھ کرنے والے ہیں، انہوں بھی اونٹ مانگتے مانگتے پھرتے، اس کے علاوہ چارہ کاریش نہیں، اصولیت بدل گیا۔ وہ زمانہ کیا زمانہ تھا، بلا کے دے رہے ہیں عہدہ، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ شام کی گورنری لے لیجئے، چلے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ گورنری تو کیا، میں کوئی عہدہ لینے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا پھر میں اجازت نہیں دے سکتا، آپ اگر شام جائیں گے تو آپ کو عہدہ لینا پڑے گا۔ ابو الدرداء کا معاملہ، ابو الدرداء کا ایمان، ابو الدرداء کا معاملہ اور ان کی صفائی اور ان کی دنیا کی بے رغبتی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں عہدہ نہیں لے سکتا امیر المومنین۔ آخر میں بات یہ طے ہوئی کہ آپ اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے معلم بنا دیجیے، میں قرآن پڑھاؤں گا، احادیث پڑھاؤں گا، نمازیں پڑھا دوں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھی بات ہے، اسی پر کیا ہے، آپ جائیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر قرآن اور حدیث آپ پڑھائیں گے۔ دمشق پہنچ گئے۔ ابھی حضرت عمر کا زمانہ ہے، یعنی کوئی بڑا تبدیلی ہونے والا زمانہ نہیں تھا، سب کے سب اللہ والے تھے، سب کے سب قرآن حدیث پہ چلنے والے تھے، رات دن قرآن اور حدیث پر چل کے عمل کر کے سب تہجد گزار تھے۔ ادنا مسلمان بھی اس وقت کا تہجد گزار تھا، یاد رکھو، ادنا مسلمان بھی۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے ظالم، ظالم بہت بڑے ظالم کے نام کے طور پر ایک شخصیت کا نام سنا ہے نا؟ کون بولو؟ ہاں، اس دور کا ظالم بادشاہ، ظالم گورنر حجاج بن یوسف، سنا ہے؟ ظالم حجاج بن یوسف اپنے دور خلافت کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، بنو امیہ کا، بول کے سنا ہے؟ ہاں، صحابہ کو قتل کرنے کا بھی معاملہ آیا ہے۔ ایسا شخص بھی، لیکن تہجد کبھی نہیں چھوڑا، اس نے تہجد نہیں چھوڑتا تھا، حتیٰ کہ قرآن میں اعراب جو لگائے، جو ہم کو پڑھنے کے لیے آسانی ہوئی ہے، یہ حجاج بن یوسف نہیں لگایا، ورنہ اعراب نہیں ہوتے تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو قرآن تھا اس میں اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھے، حتیٰ کہ بعض مصائف ایسے بھی ہیں جس میں نقطے بھی نہیں تھے۔ وہ لوگ عربی دان تھے، بغیر نقطے کے، بغیر اعراب کے وہ پڑھ سکتے تھے، صرف دیکھ کے پڑھ سکتے تھے، ان لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی تھی۔ آگے چل کر جو بعد میں تبدیل ہوئی اور اس میں خط عثمانی میں لکھا گیا، پھر اس کے بعد عجمی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ خیال کر کے اس میں زیر زبر پیش لگوائے، یہ حجاج بن یوسف ہے جو بہت بات کا ہے۔ کب؟ حضرت امیر معاویہ کے بعد کے زمانے کا، یہ تو حضرت عمر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر ہر صحابی قرآن کی تلاوت کم از کم 7 دن میں مکمل کر۔ اسی واسطے تو 7 منزلیں ہیں قرآن کی۔ قرآن کی منزلیں 7 کیوں ہیں؟ یہ صحابہ نے تقسیم کیا تھا کہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن ہو جاتا تھا، بعد میں کچھ اور تخفیف ہوئی، ایمان کمزور ہوا تو حضرت معاویہ کے زمانے کے بعد اسے 30 جز میں بنایا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن ایک مہینے میں ختم کرنا، ہمیں رمضان میں کرتے، رمضان میں نہیں، ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا، عوام جو بھی عوام ہیں سب پڑھتے تھے، سب کے لیے تھا وہ۔ لیکن اس سے پہلے کی عوام اس حد تک قرآن پڑھتی تھی، 7 دن میں ختم کرتی تھی، 7 دن میں مکمل قرآن پڑھ لیتی تھی۔ تو اس واسطے ہی 7 منزلیں ہیں قرآن کی، ہر عامی، ہاں خاص، سب۔ اور خاص لوگ وہ تو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو کبھی کبھی کیا ہیں 2 منزلیں پڑھ لیتے تھے، ہاں تہجد میں خالی تقریباً 10 جز 5 جز پڑھ لیا کرتے تھے، ہاں یہ تو بڑے بڑے خواص لوگوں۔ ایسے زمانے میں جب دمشق میں پہنچے حضرت ابو الدرداء، ان کو لگا کہ یہ لوگ دنیا میں ملوث ہو گئے ہیں، دنیا داری آ گئی ہے، تو یہ اعلان کیا کہ لوگوں مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں تمہارے لیے خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ کہ لوگ جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد ایسا بلیغ خطبہ دیا، کہا کہ آج تم نے وہ چیزیں اختیار کر لی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھی، اور تم نے مال و دولت پہ تکیہ کر لیا، حالانکہ
کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اور ایک دن تم نے جو کچھ کمایا، جو کچھ جمع کیا، اس کی پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ یاد رکھو سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو کچھ جمع نہ کرے اور کل کے دن حساب کے بغیر چھوٹ جائے۔ جمع کرو گے تو یہ تمہارے اوپر وبال ہے اور تم کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تم کہاں کھو گئے ہو اور کہاں تم نے مال و دولت اور نعم و نام میں اور آسائش میں اور عیش و عشرت میں زندگی۔ یہ خطبہ ایسے دیا کہ پورا دمشق رو پڑا۔ کب؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ پھر ان کا جو کچھ معاوضہ سالانہ آتا تھا، حضرت عمر نے ہر ایک کے لیے مقررہ ایک اماؤنٹ رکھ دیا تھا، بالکل مفت۔ یہ سسٹم اصل میں اسلامی سسٹم ہے جو آج کیا ہے یورپین کنٹریز میں لے آئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وہاں کیا بھائی وظیفہ ملتا، بھائی وہاں گورنمنٹ اٹھا لیتی بھائی پوری ذمہ داری۔ ارے کہاں سے جی سی کیا، ہمارے ایس ایس سی کیا ہونے، ہم چھوڑ دیے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی گورنمنٹ سے وظیفہ جو ہے وہ حضرت عمر نے سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے، اور اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے اعتبار سے ان کا وظیفہ تھا سالانہ اتنے درہم، جو بہترین زندگی گزار سکتا تھا، کچھ کام کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اتنا کچھ آنے کے باوجود بھی ایک پیسہ اپنے طور پر رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ جتنا کچھ آتا تھا اپنے غلام کو بلاتے اور کہتے کہ حساب کرو سالانہ میرا کتنا خرچ نکلتا ہے۔ وہ سالانہ جو کچھ اناج وغیرہ کے لیے ضروری تھا وہ پیسہ رکھ لیتے، بقیہ سب صدقہ کر دیتے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہوتا، حضرت عمر دمشق آئے ایک مرتبہ کہ دیکھیں کہ کیسے لوگ جی رہے ہیں، تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ عرب کے اندر جب مال و دولت آیا ہے تو کچھ تبدیلی ہو گئی ہے ہمارے اپنے ساتھیوں میں بھی، لیکن ابو الدرداء کو میں نے دیکھا تو ایسی حالت پایا کہ خود میں اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھنے لگا۔ رات کا موقع تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ امیر المومنین، آ جائیے۔ اندر آ گئے، ٹٹول کے دیکھا بالکل مٹی ہے، کنکرے ہیں، بلکہ کہا کہ کوئی چٹائی نہیں ہے گھر میں؟ کہا کہ ابو الدرداء نے امیر المومنین میرے پاس چٹائی نہیں ہے، آپ معاف کیجئے گا اسی کنکرے پہ بیٹھ جائیے۔ کہا کہ چراغ بھی نہیں ہے کہ جلاؤ تو کم از کم دیکھ سکوں؟ کہا کہ امیر المومنین معاف کیجئے گا میرے پاس تیل نہیں ہے جلانے کے لیے، کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ کون؟ جن کو 4,000 درہم آیا کرتے تھے حضرت عمر کی طرف سے سالانہ۔ پوچھا کہ وہ سب کہاں؟ کہا کہ امیر المومنین میں رکھا کرتا ہوں، میں دے دیا کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ، میری رعایا میں ایسے لوگ بھی تو نے رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ ابو الدرداء جیسی شخصیتیں ہیں۔ کہا کہ کچھ بھیجوں؟ کہا کہ امیر المومنین جو ہے اس کے ہی حساب سے ڈر رہا ہوں، تو اور کیا بھیجیں گے؟ کچھ نہیں ہے گھر میں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے استعمال کیا اس کے حساب سے ہی ڈر رہا ہوں، تو اور کیا لوں میں آپ کے پاس سے؟ ایک مرتبہ ایک گروپ آیا مہمان نوازی کے طور پر، اور ادھر سخت ٹھنڈکالے کا موسم تھا۔ انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں تو بھیجی لیکن لحاف نہیں دیا۔ ان میں سے ایک کو غصہ آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ آپ نے ہمیں کھانا تو کھلایا لیکن سخت جاڑے کا موسم ہے، ایک لحاف نہیں ہے آپ کے پاس کہ مہمان کو دے سکیں؟ کہا کہ گھر میں آؤ بھائی، ہم خود بغیر لحاف کے بغیر کھانے کے جو کھانا تھا وہ تو ہم نے تم کو کھلایا مہمان کے ناطے، اور نہ میرے پاس اب کھانا ہے نہ مجھے لحاف ہے، تم کو میں کہاں سے دوں؟ میرے پاس کتنی مہمان نوازی میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر کے دے دیا، لیکن معاف کرنا کہ میرے پاس کوئی لحاف نہیں، موٹی کوئی کمبل نہیں جو میں تم کو دے سکوں، اس واسطے معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رو پڑا، کہا کہ آپ کو تو اتنا وظیفہ ملتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو میرا اصل میں یہ گھر نہیں ہے، اب ذرا غور سے سنو، اب ذرا غور سے۔ کہا کہ دیکھو اصل میں میرا یہ گھر نہیں ہے، میرا گھر ایک دوسرا ہے جہاں میں جمع کر دیتا ہوں جو بھی آتا ہے، جہاں میں جمع کر دیتا ہوں جو بھی آتا ہے، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ کل اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہاں سے حاصل کر لوں گا، وہاں مجھے پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کے اس سے پوچھا کہ بات سمجھ گئے نا؟ وہ رو پڑا، کہا کہ سمجھ گیا، آپ قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
کہ وہاں کے لیے جمع کر دیتے ہیں، آخرت کی طرف اشارہ کر. کہا کہ ہاں بالکل بالکل، میں کچھ نہیں رکھتا، ایک دوسرا گھر ہے اصل میں، وہاں بھیج دیتا ہوں، وہاں اصل میں میرا سوال ہونا ہے. حضرت عثمان کے دور خلافت میں آخری وقت آ گئے، 32 ہجری، شدید بیمار پڑے، بیوی رونے لگی، آپ کی وفات ہو رہی ہے. کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، باہر جا کے اعلان کرو ابو الدرداء مرنے والے ہیں، بلاؤ سب کو. لوگ ابو الدرداء وفات ہونے والے؟ کہا کہ ہاں انہوں نے خود کہا ہے، کیونکہ ان کو ایک طرح اندازہ تھا کہ ابھی بہت کم ٹائم میرے پاس باقی ہے. تو لوگ دمشق کے دوڑے آئے، گھر پورا بھر گیا. کہا کہ لوگوں، میں اس واسطے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابھی میں چند گھڑی کا مہمان ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی تمہارے سامنے حدیث سنا دوں، قرآن کا درس دے دوں، تاکہ میرے واسطے زاد راہ بن جائے، ثواب کا ذریعہ بن جائے. جو کچھ بھی تم نے اکٹھا کیا ہے یاد رکھو یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اپنے بیٹے ابو بلال کو بلایا، ابو بلال ان کا بیٹا تھا. کہا کہ بیٹے یاد رکھو، آج میں مر رہا ہوں، کل یہی حالت تم پر بھی آئے گی، کوئی اس سے چھٹکارا پانے والا نہیں ہے. اور آج جو حالت میری ہے وہ حالت تم پر بھی آنے والی ہے. آج میں ڈر رہا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے زاد راہ اللہ کے پاس لے جانے کے لیے، کل تم کو بھی ڈرنا چاہیے. اسی واسطے میں وصیت کرتا ہوں کہ پوری زندگی اللہ سے ڈرتے گزارو، مال جمع نہ کرو اور مالداروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ رکھو. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو قبول کر کے اسی پر زندگی گزارو. یہ میری وصیت تم کو بھی ہے، تمام اہل دمشق کو بھی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے، میرا بالکل آخری وقت ہے، آپ لوگ چلے جائیے. لوگ ابھی نکل کے پار نہیں ہوئے کہ وہاں سے بیوی کے رونے کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو الدرداء وفات پا گئے. ایسی زندگیاں گزار کے جنہوں نے نمونہ دیا ہمیں، ہم ان نمونوں کو یہ کہہ کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ان کے لیے ایسا ہے ویسا ہے، ہم کیوں جانے ہم کیوں مانے، اس طرح ان نمونوں کو ہم نے ہٹا دیا تو پھر تو یاد رکھو ہمارے اندر دنیا داری آ گئی، ہمارے اندر معاملہ ایسے آ گیا کہ ہم نے صرف رسماً مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، نہ ہمارے اندر ایمان جاگتا ہے، نہ ہمارے اندر دنیا کی بے رغبتی جاگتی ہے، نہ ہمارے اندر اللہ کا خوف جھلکتا ہے، نہ ہمارے اندر آخرت کی تڑپ ہوتی ہے، نہ ہمارے اندر راتوں میں کروٹیں بدلنے کا معاملہ ہوتا ہے. کبھی نیند نہیں آئی آخرت کی ڈر سے، کبھی آپ نے کیا ہے تہجد میں روتے گزار دی. ایسی زندگی اس سے پہلے کب گزاری ہے، کتنے سال ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یاد رکھو یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. ہم نے اصل میں کیا کیا، یہ جو بہترین نمونہ تھا ان نمونوں کو نمونہ نہ سمجھا، اور ان لوگوں کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہم جیسے ہی معاملات ہیں، ان سے کیا لینا دینا. تو ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل نہ سمجھا، اس حیثیت سے معاملہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا گیا. میرے بھائیوں خود بھی پڑھو، یہ تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ایک سیرت کا نچوڑ ہے. جن کی زندگیاں گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، جن کی زندگیاں 500 صفحات کی کتابوں میں ہیں، میں آپ کو اس کا مزہ چکھا رہا ہوں آدھا گھنٹے پونے گھنٹے میں. یہ تو الف ہے، ابتدا ہے. ابو الدرداء کا ایک ایک فیصلہ، ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان سے مروی احادیث، یہ سب آپ پڑھتے جائیں گے تو ان کی زندگی کے لیے الگ سے آپ کے لیے کئی اوقات مختص کرنے پڑیں گے. تو یاد رکھو یہ میں نے مزہ دینے کی کوشش کی ہے. اب اگر جو شیدائی علم کے ہیں وہ بھاگے آئیں، تلاش کریں، سیکھیں، ان سے پڑھیں، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاؤ بھائی، گزشتہ جو قرآ کا ہمارا مسابقہ رہا، اس میں ٹوٹل 193 کیا
ماشاءاللہ ٹوٹل 193 لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ وہ 126، اور درست جوابات جو دیے ہیں 126، اور اس میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 انعام کے لیے ہم منتخب کریں گے۔ بچہ پہلے کون بھیجے جی؟ تم نا علی بھائی بھیجے کی کون بھیجے؟ تم نا علی بھائی بھیجے۔ چاکلیٹ دینا نہیں ان کو، لے جگو۔ ہاں چلو اٹھاؤ، بسم اللہ بول کو، یہ کیک اٹھاؤ، ہاں لاؤ لاؤ لاؤ، یہ لے چل جاتا میں۔ یہ دیکھو بھائی کون ہے؟ بیگم جان ہے کیا؟ چنئی کے ٹرپلیکینٹ بیگم جان، اٹھاؤ بیٹا، لے انہوں مگے تو دینا نہیں، وہاں ویسٹ کوٹ پہننے کھڑے ہی نہیں انہوں۔ ہاں جاؤ تمہیں کھا لو، جاؤ۔ اور سید معراج ربانی، ارے ماشاء اللہ، چلو بیٹا تمہیں اٹھاؤ، نمبر 2 لاؤ، لو۔ عبد الاحد عثمانی، عبد الاحد عثمانی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔